بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کئی دنوں سے پیپل کے درخت سے مہک نہیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات آمنہ نے نوٹ کی تھی۔ آمنہ فاطمہ بی بی کی پرانی ملازمہ تھی۔ وہ برسوں سے فاطمہ بی بی کے گھر میں ملازمہ تھی اور اچھا کام کرنے کی عادی تھی۔ گھر کی کسی فرد کو کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی تھی، البتہ اسے شکوہ ضرور تھا گھر کے تمام اہل خانہ سے۔ سوائے آمنہ کے فاطمہ بی بی کا کوئی بھی دھیان نہیں رکھتا تھا۔ فاطمہ بی بی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیوں کو وہ رخصت کر چکی تھی۔ ایک بیٹا شادی شدہ تھا، ملک سے باہر ملازمت کرتا تھا۔ بہو فہمیدہ نے ان سے بنا کر نہ رکھی تھی، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی، پر دماغ سی عورت تھی۔ بزرگ خاتون برداشت نہ ہوتی تھی، بہانے بہانے سے لڑا کرتی تھی۔ 4 پوتے پوتیاں تھے جو ماں کی دیکھا دیکھی ان سے بدتمیزی کرتے، ان پر چیختے چلاتے تھے۔ آمنہ کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی شکوہ شکایت کی ہو۔ چپ سادھی رکھتی، ایک لفظ بھی نہ بولتی تھی۔ دل زیادہ اداس ہو جاتا تو خاموشی کے ساتھ اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی۔ آمنہ کو ان سے بہت ہمدردی تھی، وہ ان سے بہت پیار بھی کرتی تھی۔ وہ تھی ہی اچھی شخصیت کی مالک، نیک پرہیزگار، 5 وقت کی نمازی، تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ وہ شفیق اور غریبوں کا خیال رکھنے والی نیک دل خاتون۔ وہ جب بے سہاروں کے ادارے جانے لگی تو اس نے انہیں بہت روکا تھا، منتیں کی تھی، مگر وہ نہ مانی۔ نہ آمنہ، جانے دے مجھے، ادھر کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے، سب مجھ سے نالاں ہیں، سب مجھ سے بیزار ہیں۔ میری بہو بھی تو دیکھو، وہ بھی مجھ سے نالاں ہے، کیسے خوشی خوشی رخصت کرا کے لائی تھی، اب یہ طعنے اور بدتمیزی مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ سچ پوچھو تو اب میں ان جھگڑوں سے تھک چکی ہوں، انہوں نے دکھ سے کہا۔ اس نے بہت منع کیا، مگر فاطمہ بی بی اس کے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ بہو بیگم خوش تھی، بس ایک وہی افسردہ تھی۔ اس نے جاتے جاتے انہیں ایک سستا موبائل بھی دے دیا تھا جب وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ کس لیے آمنہ؟ انہوں نے استفسار کیا تھا۔ میں آپ سے بات کیا کروں گی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ تو فاطمہ بی بی کو اس کی محبت پر بہت پیار آیا تھا۔ کوئی تو تھا جو ان سے پیار کرتا تھا، پر آمنہ میں اس کا استعمال نہیں جانتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر قدرے پریشانی سے بولی۔ میں آپ کو فون اٹھانا اور لائن کاٹنے کا طریقہ سمجھا دوں گی۔ آمنہ کے پاس بھی موبائل تھا جس سے وہ اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرتی تھی۔ بہت دیر کی محنت کے بعد فاطمہ بی بی کو وہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر وہ موبائل لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ کیا؟ برسوں پرانی خوشبو کیسے اورنچو ہو گئی؟ پیپل کے درخت کو دیکھتے ہوئے اسے یکایک خیال آیا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی اور اس کی حیرت بجا تھی۔ وہ حیرانگی سے پیپل کا پیڑ تک رہی تھی۔ بہو بیگم کا چھوٹا لڑکا اس کے پاس چلا آیا۔ کچن میں موبائل چھوڑ رکھا ہے، کب سے بج رہا ہے؟ پیپل کے درخت پہ جامن تلاش کر رہی ہو؟ وہ بدتمیزی سے کہتا ہوا موبائل پکڑا کر چلتا بنا۔ کیسی ہو آمنہ؟ فاطمہ بی بی کا فون تھا، وہ خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہوں بی بی جی، آپ سنائیں۔ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھی گئی۔ آمنہ، انہوں نے ایسے انداز میں پکارا جیسے کوئی خاص بات سنانا چاہتی ہوں۔ جی بی بی جی، میرے کمرے میں ایسی مہک بری ہے جیسی پیپل کے پیڑ سے آتی تھی، انہوں نے بتایا تو وہ حیرت زدہ ہوئی۔ بی بی جی، میں بھی آپ کو ایک چونکا دینے والی بات بتاتی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ ادھر پیپل کے درخت سے برسوں پرانی مہک آیا کرتی تھی نا، وہ اب نہیں آ رہی ہے۔ اچھا؟ انہیں شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ برسوں پرانی مہک ایسے کیسے ایک دم ختم ہو گئی؟ میں تو حیران ہوں بی بی جی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے کمرے سے؟ اس سے پہلے کہ آمنہ اپنی بات پوری کرتی، فاطمہ بی بی نے اس کی بات کاٹ دی۔ بعد میں فون کروں گی، ابھی رکھتی ہوں، انہوں نے جلدی کہا تھا اور لائن کاٹ دی۔ وہ پیپل کے درخت پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پرانی باتیں سوچنے لگی۔
فاطمہ بی بی کی شادی 17 برس کی عمر میں ارشد صاحب سے ہوئی تھی۔ ارشد صاحب کے گھر کے صحن میں پیپل کا بہت پرانا درخت تھا۔ پہلی بار جب فاطمہ بی بی نے یہ درخت دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ درخت پر کوئی خاص بات دکھائی دے رہی تھی، مگر انہوں نے پر اسراریت ضرور محسوس کی تھی۔ تناور لمبا اور گھنا درخت جسے دیکھ کر لگا کہ کچھ پر اسرار بات ہے، لیکن وہ اپنے محسوسات کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ پورے صحن میں خوشبو بسی ہوئی تھی، بینی بینی دل فریب مہک۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے ارشد صاحب سے پوچھا۔ کیا تم یقین کرو گی؟ الٹا انہوں نے سوال کیا۔ جی کہیے۔ وہ ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ مہک اسی پیڑ سے آ رہی ہے۔ انہوں نے پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پریشان سی رہ گئی، مگر پھر سنبھل کے بولی، لیکن یہ خوشبو پیپل کے درخت کی ہرگز نہیں۔ جی ہاں، پیپل کے درخت کی خوشبو ایسی نہیں ہوتی ہے، مگر اس درخت سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے۔ میں بچپن سے اس درخت کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو اپنی امی کے گھر جانا ہے، کب تک نکلنا ہے؟ انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، جو یکٹک سامنے موجود درخت کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی آدھے گھنٹے بعد وہ بدستور درخت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کا ذہن خوشبو والی بات قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، بھلا پیپل کے درخت سے خوشبو؟ کچھ تو بات ہے۔ 10:15 بج رہے تھے۔ چاند کی یقیناً 14 تاریخ تھی۔ پورے صحن میں پیپل کے درخت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صحن کے سامنے برآمدہ تھا۔ تخت پر براجمان فاطمہ بی بی خاموشی سے پیپل کا درخت تک رہی تھی۔ وہی پر اسراریت تھی جب پہلی بار درخت دیکھا تھا۔ جانے یہ کیسے پر اسراریت ہے، انہوں نے سوچا، اور یہ خوشبو؟ وہ آہستگی سے جلتی ہوئی درخت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ایسے لگا واقعی خوشبو اسی درخت سے آ رہی تھی۔ انہیں ارشد صاحب کی بات سچ محسوس ہوئی۔ وہ مارے تجسس کے درخت کے بالکل برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اوپر کی جانب دیکھا تو کوئی کھیلا محسوس ہوا تھا۔ وہم لگا، مگر غور سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ سایہ ہی تھا، مگر کس چیز کا؟ یہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ خوف محسوس ہوا تو وہ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں آ گئی تھی۔ ارشد صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ سنیے، میں نے ابھی پیپل کے درخت پہ کسی شے کا سایہ دیکھا ہے۔ کیسا سایہ؟ وہ چونکے۔ یہ تو مجھے خود سمجھ نہیں آیا۔ پہلی بار سے مجھے اس درخت پر پر اسراریت محسوس ہو رہی ہے۔ وہم ہے۔ آپ نے خوشبو کا زیادہ اثر لے لیا ہے، اس لیے آپ کے دماغ میں ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، انہوں نے قطعیت سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ مزید بحث نہیں کی۔ سو جائیے، آپ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھتی ہیں۔ ارشد صاحب کے کہنے پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ فاطمہ بی بی کے گھر میں سبھی لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ ان کے والد صاحب مسجد کے امام تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ بی بی پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس درخت کی عادی ہوتی گئی۔ درخت سے آتی خوشبو انہیں معمول لگنے لگا تھا۔ گھر میں ان کے دیور کی شادی تھی، رشتہ داروں سے گھر بھر چکا تھا۔ نند تو کوئی تھی نہیں، وہ خود بڑی بہو تھی۔ چونکہ مہمان زیادہ تھے، لہٰذا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا زیادہ پکتا۔ آخر میں برتنوں کا ڈھیر ان کی رخت تک رہا ہوتا تھا۔ وہ ان دنوں بہت مصروف تھی۔ دوپہر کے کھانے میں غلطی سے ان سے گوشت جل گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ساس کو بتانے کچن سے نکل کر ان تک جا پہنچی۔ اماں، سالن جل گیا ہے۔ اب کیا کروں؟ مہمانوں کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ چلو میں دیکھتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کچن تک پہنچی۔ جب انہوں نے پتیلی کا ڈھکن ہٹایا تو جلے گوشت کی بجائے سالن کی مہک اٹھ رہی تھی۔ فاطمہ بی بی حیران کھڑی تھی۔ ارے بہو، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سالن جل گیا ہے۔ رنگت دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کی ساس نے قدرے ناراضگی سے کہا تھا، اور وہ تو بس حیرت سے چپ رہ گئی۔ جب انہوں نے ارشد صاحب کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ واہ واہ، جلا سالن ٹھیک ہو گیا۔ ارشد صاحب بدستور ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جس پر وہ برا مان گئی۔ میں غلط بیانی نہیں کر رہی، ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ کو میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو نہ کیجیے، انہوں نے خفگی سے کہا، اور چائے کا کپ پکڑا کر چلتی بنی۔
ارشد صاحب خاموشی سے چائے پینے لگے۔ انہیں تو یقین یہی لگا تھا کہ فاطمہ بی بی نے ان سے مذاق کیا ہے۔ اس روز بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ صحن میں موجود کنویں کے پاس چلی آئی۔ ان کے صحن میں ایک کنواں تھا، تمام افراد کنویں کا پانی ہی استعمال کرتے تھے۔ وہ کنویں میں ڈول ڈالتی نکالتی، بار بار ڈول ڈالتی جاتی نکالتی جاتی۔ بارش کے سبب چونکہ پھسلن تھی لہٰذا وہ یہ کام احتیاط سے کر رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے غلطی ہو گئی۔ ان کا پیر پھسلا، وہ بری طرح چیخی۔ وہ کنویں میں گرنے لگی تھی کہ کسی نے انہیں تھام لیا۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ شدید پریشان سی ہوئی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ سرپٹ اندر کی جانب دوڑی تھی، لیکن اس بار انہوں نے ارشد صاحب کو کچھ نہ بتایا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ یقین نہیں کریں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ بی بی اپنے تینوں بچوں میں مصروف ہو گئی۔ جوانی ڈھل کے بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ارشد صاحب کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو چکا تھا۔ بچوں کو پالا پوسا، شادیاں کی۔ فاطمہ بی بی کی بہو فہمیدہ ایک جگرالو عورت تھی، ان سے لڑتی جگڑتی رہتی تھی۔ پیپل کے پیڑ سے اب بھی خوشبو آیا کرتی تھی اور اس درخت کی پر اسراریت اب بھی موجود تھی۔ فہمیدہ کے جھگڑے بڑھتے گئے تو فاطمہ بی بی نے یہ گھر چھوڑنے کی ٹھانی اور بے سہاروں کے ادارے چلی آئی تو انہیں اپنے ارد گرد وہی خوشبو محسوس ہوئی جیسی پیپل کے درخت سے آتی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی تھی، اور جب آمنہ نے انہیں یہ بتایا کہ پیپل کے درخت کی مہک ختم ہو چکی ہے تو وہ مزید حیرت زدہ ہوتی چلی گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ وہ خوشبو تو برسوں پرانی ہے۔ میں شادی ہو کر 30 برس پہلے آباد ہوئی تھی اور مجھ سے پہلے بھی وہ مہک مہکا کرتی تھی، اور اب یکا یک پیپل کے درخت کی برسوں پرانی خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا رات کے 12 بج چکے تھے۔ سوچتے سوچتے جانے اس پیپل کے درخت کا کیا قصہ ہے، کیا معمہ ہے، وہ بڑبڑائی، اور پھر اچانک ہی حیرت انگیز بات ہوئی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی ہے۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر کمرے میں آواز گونجی، ایک مردانہ آواز، فاطمہ بی بی۔ کسی نے انہیں پکارا تھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ ان کی آواز ہی نہ نکل پائی۔ دوبارہ ان کا نام پکارا گیا تو بمشکل ان کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ آپ کو واپس گھر چلنا چاہیے۔ وہ اجنبی آواز ان سے مخاطب تھی۔ کیا؟ وہ اس مطالبے پر حیران رہ گئی، مگر وہ بدستور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں پیپل کا پیڑ ہے، وہ میری قیام گاہ ہے۔ پیپل کا درخت، قیام گاہ؟ وہ چوکنا ہو گئی۔ پیپل، یہ قیام گاہ؟ انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں جنات میں سے ہوں۔ میری رہائش ہے پیپل کے درخت پہ، اور اس خوشبو کا سبب بھی میں ہوں جو درخت سے آتی ہے۔ اس مردانہ آواز نے اپنا تعارف کروایا۔ اب بھی کمرے میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ پیپل کا درخت اور پر اسراریت۔ آج وہ اس پر اسراریت کا راز جان گئی جو انہیں اس درخت پر نظر آتی تھی۔ آپ میرے لیے قابل احترام شخصیت ہیں، اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک نیک دل خاتون ہیں، دوسروں کا خیال کرنے والی ہمدرد انسان۔ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے مجھے آپ سے لگاؤ اور انسیت ہے۔ آپ گھر سے آئی تو میں بھی آپ کے پیچھے آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کے درخت کی مہک ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور یہ سنتی جا رہی تھی۔ ایک جن ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان سے انسیت رکھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شدید حیرانگی میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہاں رہنے نہیں دینا چاہتا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ یہاں بے سہاروں کے اداروں میں رہیں، لہٰذا آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ واپس اپنے گھر چلیے۔ وہ ملتجانہ انداز میں بولا، نہیں، میرا دل بہت دکھا ہے، میں اس گھر میں اب جانا نہیں چاہتی۔ فاطمہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اس گھر میں؟ اس سے پہلے کہ وہ جن مزید کچھ کہتا، فاطمہ بی بی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے مجبور مت کیجیے، میں بالکل اس گھر میں جانا نہیں چاہتی ہوں۔ فاطمہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ مہربانی کیجیے فاطمہ بی بی، آپ میرے کہنے پہ چل کے تو دیکھیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی سب عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، بس ایک بار میری بات مان لیجیے۔ وہ جن ان کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر پیپل کے پیڑ والا جن ان کو منا چکا تھا۔ فاطمہ بی بی دوبارہ گھر لوٹ آئی۔ فہمیدہ کا رویہ ان سے بہت اچھا تھا اور وہ شرمندہ بھی تھی۔ اس نے رو رو کر ان سے معافی مانگی۔ پوتے پوتیاں بھی عزت کر رہے تھے، انہوں نے بھی سب کو دل سے معاف کر دیا تھا۔
اور گلے لگا لیا تھا۔ آمنہ انہیں کچھ بتانے کے لیے بے چین تھی، کوئی پر اسراریت وہ جو بتانے کے لیے منہ کھولتی فاطمہ بی بی منع کر دیتی، کیونکہ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ سب کے بہتر رویے کا سبب پیپل کے پیڑ والا جن ہی ہے۔ وہ اس پیپل کے پیڑ والے کی بہت مشکور تھی، اور پیپل کے پیڑ کی پرانی بھینی بھینی مہک ایک بار پھر سے مہکنے لگی۔